اور بھرپور انداز میں موجود تھے، جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، اور سب لوگ اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ پاکستان کو تیسری مرتبہ جب وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اسے روکا گیا اور ایک ایسا تجربہ کیا گیا، ایک ایسے فتنے کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا، اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی کہ آج پاکستان جو 2017 میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو G20 کو جو ہے وہ دستخط دے رہی تھی، اور 23-24 کے نمبر پہ تھی، وہ آج 47 پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ ہم یہ بات صرف زبانی، کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا، اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربکف ہے۔ ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں GDA اور MQM کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفود جو ہیں وہ آ کے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں، اور میں مختصراً طور پہ جو ہے وہ جو دو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے MNA رہے ہیں، 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی، اور 2013 میں یہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو
ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے. یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے. یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے. تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے ہیں. آپ دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع ساہیوال جو ہے، ساہیوال ڈویژن جو ہے وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے. وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے رانا زاہد صاحب MNA، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کے فرزند ارجمند اپنا رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ MNA بھی منتخب ہوئے اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ضمنی الیکشنز میں PMLN کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی PTI جو ہے وہ جیت گئی. PTI کہاں جیتی؟ اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں. آصف بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے MPA بھی تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے. یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجوہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی. تو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لیا اور 44,000 ووٹ لیے اور وہاں سے پھر PMLN جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو آج آصف بھا صاحب بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ ان کا جو گدی ہے، ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف، سیال شریف، ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودا اور اس سے ملکہ علاقوں میں. جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے. اسی طرح چنیوٹ سائڈ پہ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہ رہے اور وہ ایک ایسی روش جو ہے وہ چلی. آپ کے علم میں ہی ہے کہ میرے خلاف بھی جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا. تو بہرحال اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اور نظام صاحب جو ہیں جو میرے ساتھ تشریف فرما، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن پھر اپنے بزرگوں کی اور اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بعض چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتی رہیں اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ہمیں جو سیال شریف کی جو گدی ہے، دربار ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوا. اس کا سارے لوگ ذکر جو ہے وہ کرتے رہے. تو اب سیال شریف بھی اور نظام الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے پورے سرگودا ڈویژن میں، بلکہ فیصل آباد ڈویژن میں آ جاتا ہے چنیوٹ اور جنگ، تو وہاں پہ جو ہے یہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. فاروق احمد مانیکا جنہوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑا تھا اور یہ کامیاب ہو گئے تھے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی، لیکن ان کو پھر اگلے دن جو ہے جو
2018 میں جو معاملات ہوئے اپنا RTS کو بٹھانے والے تو ان کو اگلے دن جو ہے وہ ہروا دیا گیا. تو یہ بھی آج یہاں پہ تشریف فرما ہے. جی میاں ماجد نواز صاحب جو ہے وہ 2002 سے 2007 کی اسمبلی میں جو ہے وہ MP رہے ہیں. 2018 میں سعید خان منیج صاحب ہمارے وہاڑی میلسی سے ہمارے NA کے امیدوار تھے. ماجد نواز صاحب سے معاملات جو ہے وہ کو تھوڑا ناراضگی میں چلے گئے تو انہوں نے بھی آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا, جس سے پارٹی کو ایک NA کی سیٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوا. تو اب سعید خان منیج صاحب بھی اور میاں ماجد نواز صاحب بھی دونوں جو ہے وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, بلکہ اکٹھے بیٹھے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے جو ہے وہ اب الیکشن لڑیں گے. تو اس طرح سے میں یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ سہولت اور فیسیلیٹیشن, وہ بھائی پاکستان مسلم لیگ ایک پولیٹیکل جماعت ہے. ہم نے تو ہمیشہ نامساعد اور مشکل حالات میں جو ہے وہ فائٹ کیا ہے, سیاست کی ہے. ہم نے اس دور میں, جس دور میں ہماری قیادت کو, ہمیں سب کو, کارکنوں کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا گیا, جیلوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دوائیاں کھانے بند کیے گئے, وہاں پہ اذیت کا ماحول پیدا کیا گیا. اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ اس کے باوجود ہم اپنے پورے قد سے کھڑے رہے. 2018 کا الیکشن جو ہے اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ تو کیا ہم نے صوبائی اسمبلی کی 130 سیٹیں نہیں جیتی؟ سب سے بڑی پارٹی ہم نہیں تھے؟ کیا قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں ہم نہیں تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہر مرتبہ یہی حالات ہونے چاہیے؟ ہر مرتبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ پاکستان مسلم لیگ کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رکھا جانا چاہیے؟ اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو کہ یہ جی اپنا یہ سہولت کاری ہے. کون سی سہولت کاری ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر وی آر ڈوئنگ پالیٹکس, ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے پہلے الیکشن بھی ہم نے لڑے ہیں. ہم نے اسی طرح سے لڑے تھے. تو 2018 میں باوجود تمام تر جو ہے وہ نامساعد حالات کے اور مشکلات کے اور جو ہمارے خلاف رویے اس وقت جو ہے روا رکھے گئے, اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. تو اب بھی ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی کمزوریوں کو, اپنے گریونسز کو جو ہے وہ ریڈریس کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر اور اپنا فری الیکشن کے نتیجے میں جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے. پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, عام آدمی کی ناممکن زندگی جو ہے, مشکل زندگی, اس کو آسان کرنے کے لیے پاکستان کو دوبارہ سے 24